मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 98वीं क़िस्त। गुलज़ार साहब की तहरीर। तक़सीम। ज़िंदगी कभी कभी ज़ख्मी चीते की तरह जस्त लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है। ज़रा इन निशानों को लकीर से जोड़कर देखिए तो कैसी अजीब तहरीर बनती है। 84-85 की बात है, जब कोई एक साहब अमृतसर से अक्सर ख़त लिखा करते थे कि मैं उनका तक़सीम में खोया हुआ भाई हूँ। इकबाल सिंह नाम था उनका और ग़ालिबन खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2-4 ख़त आने के बाद मैंने उन्हें मुफस्सल जवाब भी दिया कि मैं तक़सीम के दौरान दिल्ली में था और अपने वालिदैन के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फसादात में गुम नहीं हुआ था। लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर बज़िद रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूँ और शायद अपने बचपन के वाक़यात से नावाकिफ़ हूँ या भूल चुका हूँ। उनका ख़्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफ़िले के साथ सफ़र करते हुए गुम हो गया था। हो सकता है कि जो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे उन लोगों ने बताया ही ना हो मुझे, या मैं उनका इतना एहसानमंद हूँ कि अब कोई सूरत हाल मान लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने ये भी बताया था उन्हें कि 1947 में मैं इतना कम उम्र भी नहीं था, करीब 11 बरस की उम्र थी मेरी। लेकिन इकबाल सिंह किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद खत भी आना बंद हो गए। करीब 1 साल गुजरा होगा कि मुंबई की एक फिल्मसाज साई परांजपे का पैगाम मिला। कोई हरभजन सिंह हैं दिल्ली में, मुझसे मुंबई आकर मिलना चाहते हैं। वजह मुलाकात साई ने नहीं बताई, लेकिन कुछ पुरस्कार सवाल पूछे जिनकी मैं उनसे तवक्को नहीं करता था। पूछने लगी, तक़सीम के दिनों में तुम कहाँ थे? दिल्ली में, मैंने बताया। क्यों? यूं ही। साई बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती हैं, लेकिन आगे अंग्रेजी में पूछा, और वालिदैन तुम्हारे? दिल्ली में थे, मैं साथ ही था उनके। क्यों? थोड़ी देर बात करती रही, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही हूँ बात पर, क्योंकि मुझसे हमेशा उर्दू में बात करती थी जिसे वो हिंदी कहती हैं। बिलाखिर फूट ही पड़ी। देखो गुलजार, यूं है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, लेकिन दिल्ली में कोई साहब हैं जो कहते हैं कि तुम तक़सीम में खोए हुए उनके बेटे हो। ये एक नई कहानी थी। करीब 1 माह बाद अमोल पालेकर मुंबई के मशहूर अदाकार का फ़ोन आया। कहने लगे, मिसेस दनवते तुमसे बात करना चाहती हैं दिल्ली में। मिसेस दनवते कौन? मैंने पूछा। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दनवते की पत्नी। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन वो किसी वक्त तुम्हें कहाँ फ़ोन कर सकती हैं? मेरा कोई सरोकार नहीं था मिस्टर या मिसेस दनवते के साथ, कभी मिला भी नहीं था। मुझे हैरत हुई। अमोल पालेकर को मैंने दफ्तर और घर के औकात बता दिए। अफसाना बल खा रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये भी उसी साई वाले अफसाने की कड़ी है, लेकिन अमोल पालेकर क्योंकि अदाकार है, अच्छी अदाकारी कर गया और मुझे उसकी वजह नहीं बताई। लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस वक्त भी वजह ज़रूर जानता होगा। कुछ रोज़ बाद प्रमिला दनवते का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक सरदार जी हरभजन सिंह मुंबई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तक़सीम में खोया हुआ उनका बेटा हूँ। वो नवंबर का महीना था, इतना याद है। मैंने उनसे कहा कि मैं जनवरी में दिल्ली आ रहा हूँ इंटरनेशनल फिल्म उत्सव में। 10 जनवरी को मैं दिल्ली में होऊंगा, तभी मिल लूँगा। उन्हें यहाँ मत भेजिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सरदार हरभजन सिंह कौन हैं। उन्होंने बताया जनता राज के दौरान वो पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। जनवरी में मैं दिल्ली गया, अशोक होटल में ठहरा था। हरभजन सिंह साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि वो कब मिल सकते हैं। तब तक मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई बहुत मोतबर बुज़ुर्ग इंसान हैं। बात करने वाले उनके बेटे थे। एहतरामन अर्ज़ किया, आप उन्हें ज़हमत ना दें, कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत खाने पर मिल लूँगा। हैरत हुई ये जानकर कि साई भी वहाँ थी, अमोल पालेकर भी वहाँ थे और मेरी अगले रोज़ की उस अपॉइंटमेंट के बारे में दोनों जानते थे। अगले रोज़ दोपहर को जो साहब मुझे लेने आए वो उनके बड़े बेटे थे। उनका नाम इकबाल सिंह था। वो मुझे घर ले गए। पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन बूढ़े नहीं होते। उठकर बड़े प्यार से मिले।
میں نے بیٹوں کی طرح ہی پیری پونا کیا۔ انہوں نے ماں سے ملایا۔ یہ تمہاری ماں ہیں بیٹے۔ ماں کو بھی پیری پونا کیا۔ بیٹے انہیں دارجی کہہ کے بلاتے تھے۔ دوسرے بیٹے، بہوئیں، بچے، اچھا خاصا ایک پریوار تھا، کافی کھلا بڑا گھر۔ یہ کھلا پن پنجابیوں کے رہن سہن میں ہی نہیں، ان کے مزاج میں بھی شامل ہے۔ تمام الیک سلیک کے بعد کچھ کھانے کو بھی آ گیا، پینے کو بھی آ گیا، اور دارجی نے بتایا کہ مجھے کہاں کھویا تھا۔ بڑے سخت دنگے ہوئے جی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اور آگ میں جھلسی ہوئی خبریں، پر ہم بھی ٹکے ہی رہے۔ زمیندار مسلمان تھا اور ہمارے پتا جی کا دوست تھا، بڑا مہربان تھا ہم پر، اور سارا قصبہ جانتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بے وقت ہمارے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا بیٹا اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، شاید ایاز نام لیا تھا، لیکن جب پیچھے سے آنے والے قافلے ہمارے قصبے سے گزرے تھے تو دل دہل جاتا تھا، اندر ہی اندر کانپ جاتے تھے ہم۔ زمیندار روز صبح شام کو آ کر مل کے جاتا تھا، حوصلہ دے کر جاتا تھا۔ میری پتنی کو بیٹی بنا رکھا تھا اس نے۔ ایک روز دہائیاں دیتا ایسا قافلہ گزرا کہ ساری رات چھت کی منڈیر پر کھڑے گزرے۔ ہم ہی نہیں، سارا قصبہ جاگ رہا تھا، لگتا تھا وہی آخری رات ہے، صبح قیامت آنے والی ہے۔ ہمارے پاؤں کھڑ گئے، پتہ نہیں کیوں لگا کہ یہی آخری قافلہ ہے، اب نکل لو، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ اپنے محسن اپنے زمیندار سے سلام دعا کر کے نکل آئے۔ وہ روز کہا کرتا، میری حویلی پر چلو، میرے ساتھ رہو، کچھ دن کے لیے تالا مار دو گھر کو، کوئی نہیں چھوئے گا۔ لیکن ہم جھوٹ موٹ کا حوصلہ دکھاتے رہے، اندر ہی اندر ڈرتے تھے۔ سچ بتاؤں سمپورن کاکا، ایمان ہل گئے تھے، جڑیں کانپنے لگی تھیں۔ سارے قافلے اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ سنا تھا میاں والی سے ہو کر جموں میں داخل ہو جاؤ تو آگے نیچے تک جانے کے لیے فوج کی کمک مل جائے گی۔ گھر ویسے کے ویسے ہی کھلے چھوڑ آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ دل نے بانگ دے دی تھی کہ اب وطن کی مٹی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، کوچ کر چلو۔ 2 لڑکے بڑے، ایک چھوٹی بیٹی 8-9 برس کی، اور سب سے چھوٹے تم۔ 2 دن کا سفر تھا، میاں والی تک پیدل۔ کھانے کو جس گاؤں سے گزرتے کچھ مل ہی جاتا تھا۔ دنگے سب جگہ ہوئے تھے، ہو بھی رہے تھے، لیکن دنگے والوں کے لشکر ہمیشہ باہر ہی سے آتے تھے۔ میاں والی تک پہنچتے پہنچتے قافلہ بہت بڑا ہو گیا، کئی طرف سے لوگ آ آ کر جڑتے جاتے تھے۔ بڑی ڈھارس ہوتی تھی بیٹا اپنے جیسے دوسرے بدحال کو دیکھ کر۔ میاں والی ہم رات کو پہنچے، اسی بیچ کئی بار بچوں کے ہاتھ چھٹے ہم سے، بد حواس ہو کر پکارنے لگتے تھے۔ اور بھی تھے ہم جیسے، اور کوہرام سا مچا تھا۔ پتہ نہیں کیسے یہ خبر پھیل گئی کہ اس رات میاں والی پر حملہ ہونے والا ہے، مسلمانوں کا لشکر آ رہا تھا۔ خوف اور ڈر کا ایسا سناٹا کبھی نہیں سنا، رات کی رات ہی سب چل پڑے۔ دارجی کچھ دیر کو چپ ہو گئے، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن ماں چپ چاپ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی، کوئی ایموشن نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ دارجی بڑے دھیرے سے بولے، بس اسی رات اس کوچ میں چھوٹے دونوں بچے ہم سے چھٹ گئے، پتہ نہیں کیسے۔ پتہ ہو تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئے۔ مجھے بہت تفصیل سے یاد نہیں، بیٹے بہوئیں کچھ اٹھیں، کچھ جگہ بدل کے بیٹھ گئے۔ دارجی نے بتایا، جموں پہنچ کر بہت عرصہ انتظار کیا، ایک ایک کیمپ میں جا کر ڈھونڈتے تھے اور آنے والے قافلوں کو دیکھتے تھے۔ بے شمار لوگ تھے، قافلوں کی شکل میں ہی کچھ پنجاب کی طرف چلے گئے، کچھ نیچے اتر گئے، جہاں جہاں جس کسی کے رشتہ دار تھے۔ جب مایوس ہو گئے تو ہم پنجاب آ گئے، وہاں کے کیمپ دیکھتے رہے، بس ایک تلاش رہ گئی۔ بچے گم ہو چکے تھے، امید چھٹ چکی تھی۔ کوئی 20-22 سال بعد ایک جتھا ہندوستان سے جا رہا تھا، گردوارہ پنجہ صاحب کی یاترا کرنے۔ بس جی کر آیا جانے کے لیے۔ اپنا گھر دیکھنے کا بھی کئی بار خیال آیا تھا، لیکن یہ بھلی مانس ہمیشہ اس خیال سے ہی ٹوٹ کے نڈھال ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر یہ گلٹ بھی تو ہم سے چھٹا نہیں کہ ہم نے اپنے قصبے کے زمیندار کا اعتبار نہیں کیا۔ سوچ کر ایک شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔
بہرحال ہم نے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور جانے سے پہلے میں نے ایک خط لکھا زمیندار کے نام اور ان کے بیٹے ایاز کے نام بھی، اپنے کیے کی معافی بھی مانگی، اپنے ہجرت کے حالات بھی بتائے، پریوار کے بھی اور دونوں گمشدہ بچوں کا ذکر بھی کیا، سیتا اور سمپورن کا۔ خیال تھا شاید ایاز تو نہ پہچان سکے، لیکن زمیندار افضل ہمیں نہیں بھول سکتا۔ خط میں نے پوسٹ نہیں کیا، سوچا وہیں جا کے کر دوں گا۔ 20-25 دن کا دورہ ہے، اگر ملنا چاہے گا تو چاچا افضل ضرور جواب دے گا، بلوایا تو جائیں گے، ورنہ اب کیا فائدہ قبریں کھول کے، کیا ملنا ہے۔ وہ خط میری جیب میں پڑا ہی رہا پنی جی، میں مانا ہی نہیں۔ واپسی میں کراچی سے ہو کر آیا، اور جس دن لوٹ رہا تھا پتہ نہیں کیا سوجی، میں نے ڈاک میں ڈال دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انتظار رہا، لیکن کچھ ماہ گزر گئے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ 8 سال کے بعد مجھے جواب آیا۔ افضل چچا کا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ چپ رہے۔ میں نے پھر پوچھا، ایاز کا؟ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر بولے، ہاں۔ اسی خط کا جواب تھا۔ خط سے پتہ چلا کہ تقسیم کے کچھ سال بعد ہی افضل چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ساری زمینداری ایاز سنبھالا کرتا تھا۔ چند روز پہلے ہی ایاز کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے کاغذ پتر دیکھے جا رہے تھے تو کسی ایک قمیض کی جیب سے وہ خط نکلا۔ ماتم پرسی کے لیے آئے لوگوں میں سے کسی نے وہ خط پڑھ کر سنایا تو ایک شخص نے اطلاع دی کہ جس گمشدہ لڑکی کا ذکر ہے اس خط میں، وہ ایاز کے انتقال پر ماتم پرسی کرنے آئی ہوئی ہے، میاں والی سے۔ اسے بلا کر پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا اصلی نام سیتا ہے۔ وہ تقسیم میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی اور اب اس کا نام دلشاد ہے۔ ماں کی آنکھیں اب بھی خوش تھیں، لیکن دارجی کی آواز پھر سے رند گئی تھی۔ واہ گرو کا نام لیا اور اسی روز روانہ ہو گئے۔ دلشاد وہیں ملی، افضل چاچا کے گھر۔ لو جی، اسے سب یاد تھا، پرانا گھر یاد نہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کھوئی کیسے، بچھڑی کیسے ہم سے؟ تو بولی، میں چل چل کے تھک گئی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں ایک گھر کے آنگن میں جہاں تندور لگا تھا اس کے پیچھے جا کر سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو کوئی بھی نہیں تھا، سارا دن ڈھونڈ کے وہاں جا کر سو جاتی تھی۔ 3 دن بعد گھر والے آئے تو انہوں نے جگایا مجھے، میاں بیوی تھے، پھر وہیں رکھ لیا کہ شاید کوئی ڈھونڈتا ہوا آ جائے، پر کوئی آیا ہی نہیں۔ انہی کے گھر نوکرانی سی ہو گئی، کھانا کپڑا ملتا رہا، پر بہت اچھی طرح رکھا انہوں نے۔ پھر بہت سال بعد، شاید 8-9 سال کے بعد، مالک نے مجھ سے اپنا نکاح پڑھ کر اپنی بیگم بنا لیا۔ اللہ کے فضل سے 2 بیٹے ہیں، ایک پاکستان ایئر فورس میں ہے، دوسرا کراچی میں اچھے عہدے پر نوکری کر رہا ہے۔ رائٹرز کو کچھ کلیشے قسم کے سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، وہ حیران نہیں ہوئی آپ کو دیکھ کر یا مل کر؟ روئی نہیں؟ نہیں، حیران تو ہوئی، لیکن ایسی کوئی خاص متاثر نہیں ہوئی، دارجی نے کہا۔ اور سمپورن اس کے ساتھ نہیں تھا؟ نہیں، اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ ماں نے پھر وہی کہا جو ان باتوں کے درمیان 2-3 بار کہہ چکی تھی۔ پنی، سمپورن تو مان کیوں نہیں جاتا؟ کیوں چھپاتا ہے ہم سے؟ اپنا نام بھی چھپا رکھا ہے تو نے، جیسے سیتا دلشاد ہو گئی تجھے بھی کسی نے گلزار بنا دیا ہوگا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر بولی، گلزار کس نے نام دیا تجھے؟ تیرا نام سمپورن سنگھ ہے۔ میں نے دارجی سے پوچھا، میری خبر کیسے ملی آپ کو، یا کیسے خیال آیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں؟ ایسا ہے پتر، واگرو کی کرپا سے 30-35 سال بعد بیٹی مل گئی تو امید بن گئی کہ شاید واگرو بیٹے سے بھی ملوا دے۔ اقبال نے ایک دن تمہارا انٹرویو پڑھا کسی پرچے میں اور بتایا تمہارا اصلی نام سمپورن سنگھ ہے اور تمہاری پیدائش بھی اسی طرف کی ہے، پاکستان کی۔ تو اس نے تلاش شروع کر دی۔ ہاں، میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا نام اقبال افضل چچا کا دیا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، کاکا تو جہاں مرضی ہے رہ، تو مسلمان ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، پر
مان تو لے کہ تو ہی میرا بیٹا ہے پنی۔ میں اپنے خاندان کی ساری تفصیل دے کر ایک بار پھر ہربھجن سنگھ کو نا امید کر کے لوٹ آیا۔ اس بات کو بھی 7-8 سال ہو گئے، اب سن 93 ہے۔ اتنے برسوں بعد اقبال کی چٹھی ملی اور بھوگ کا کارڈ ملا کہ سردار ہربھجن سنگھ جی پرلوک سدھار گئے۔ ماں نے کہلوایا ہے کہ چھوٹے کو ضرور خبر دینا۔ مجھے لگا جیسے سچ مچ میرے دارجی گزر گئے۔